بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کا انتخابی نشان بلہ اور جنرل فیض حمید چکر کیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شہباز گل جو ہیں یہ عمران خان اور بلکہ پوری پی ٹی آئی کی گلی کی ہڈی بنے ہوئے ہیں، نہ اگلے جا رہے ہیں نہ نگلے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کا انتخابی نشان بلہ اور جنرل فیض حمید یہ آپس میں ایسوسیٹڈ کیسے بن گئے۔ یہ کیا واقعہ ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ جہاں جنرل فیض حمید کا نام آتا ہے لوگ اس کو عمران خان کے ساتھ نتھی کرتے ہیں، اور جہاں عمران خان کا نام آتا ہے لوگوں کو جنرل فیض حمید یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی جنرل حمید گل کا نام آتا تھا تو لوگ جو ہیں وہ اس کو عمران کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ جڑا کرتے تھے، کیونکہ وہ جو آئی جی آئی بنی تھی وہ ساری کی ساری جنرل حمید گل اینڈ کمپنی نے بنائی تھی، اور انہوں نے اعتراف کیا، درجنوں بار انہوں نے اعتراف کیا، ٹی وی انٹرویوز میں اعتراف کیا۔ وہ جو ہے اصغر خان کیس اس میں دیکھ لیں، وہ سارا کچھ ان کا آن ریکارڈ آ چکا کہ ہاں بھائی نے یہ سارا کام کیتا سی۔ اچھا، تو وہ اس کا فائدہ کس کو ہوا تھا؟ فائدہ ہوا تھا نواز شریف کو، لہٰذا جنرل حمید گل کو نواز شریف کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو عمران خان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اور وہ کیوں کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ اس لیے کیا جاتا ہے سر کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی سے تبدیل کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ایتھو پائن پھڈا پیا سی۔ بعد میں عمران خان نے جب وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں رہے اس وقت آن دی ریکارڈ اور اس سے پہلے آف دی ریکارڈ آف کیمرہ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا یار جنرل فیض حمید کو میں اس لیے تبدیل نہیں کرتا تھا کیونکہ جو ہے افغانستان وہاں پر ایک چینج آ رہی تھی، اور وہ جو چینج جو تھی اس میں چونکہ جنرل فیض حمید آلریڈی اس پر بہت زیادہ کام کر رہے تھے، تو میرا مطلب سی کہ یہ بھائی نو ساری گل دا پتہ ہے، لہٰذا یہ سارا طریقہ سارا کام آرام نہ کر لے گا، تو اس چینج کے لیے یہاں پر ان کا رہنا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ ان کی ایک لاجک تھی، اس کو آپ سچا کہہ لیں، اس کو آپ جھوٹا کہہ لیں، اس پر اعتراض کر لیں، اختلاف کر لیں، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ عمران خان بھول گئے کہ آئی ایس آئی جو ہے سر وہ کوئی ایک فرد کا نام نہیں ہوتی، یا کوئی بھی ادارہ ایک فرد کا نام نہیں ہوتا۔ ادارہ جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت کام کرتا ہے، افراد بدلتے رہتے ہیں، ادارے کی پالیسی، ادارے کا ریکارڈ وہ پائن اتھی پیا رہتا ہے، وہ گھر نہیں لے جاتا کوئی چکے، وہ وہاں پر 50 جگہوں کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ سیف ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی نیا جنرل آتا ہے یا نیا کوئی بھی انچارج آتا ہے، کوئی بھی ہیڈ آتا ہے، تو اس کو ساری چیزوں کی بریفنگ آرام سے مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ آگے آرام سے کام کر سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر ہی کام کرنا ہوتا ہے نا ڈی جی آئی ایس سی نے، تو عمران خان تو اتھی سی، وہ تو کوئی نہیں سی بدل رہا، لہٰذا یہ ان کا جو ایکسکیوز ہے اس کو عقل مند لوگ بائے نہیں کرتے عمران خان کے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی، اس وجہ سے وہ جنرل فیض حمید جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد سر ہوا یہ کہ جناب ایک جسٹس ہوا کرتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا نام تھا جسٹس شوکت صدیقی۔ انہوں نے ایک جو اپنا بیان حلفی جمع کروایا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے انہوں نے بار سے خطاب کیا تھا، اور بار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حساس اداروں کے اعلیٰ افسران کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اے تاریخ پا دے، اے کر دے، اے کر دے، گول مول سی بات کی تھی، اسپیسیفکلی نہیں بتایا تھا، لیکن ان کا نام جو ہے نا وہ آ گیا تھا، یعنی اس وقت بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ نام گردش کرنا شروع ہو گیا تھا جنرل فیض حمید کا۔ پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ حساس اداروں کا نام لو تو سیدھا بندے دماغ ہر شہری کے دماغ میں آئی ایس آئی آتی ہے، حالانکہ حساس ادارے صرف وہی تو نہیں نا آگا، حساس تے پائے پتہ نہیں کی اب پاکستان پورے ہی حساس ہویا پیا جو حالات نے پاکستان دے، لیکن پھر بھی حساس ادارے کا نام لیں تو فوری طور پہ ان کا عام شہریوں کے ذہن میں بھی آئی ایس آئی کا لفظ آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس سے بھی پہلے چلے جائیں، جب بزنجو صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے صادق سنجرانی کے مقابلے پر، وہ جس کا صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ جب تحریک پیش کی گئی کہ جناب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے تو پیش کرنے کی اجازت دی جائے، یہ ایوان کی ایک کارروائی کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس وقت سر 64 لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہاں جناب اجازت دیتی جاتی ہے، اور جب ووٹ پے پائن چونکہ خفیہ رائے شماری سی تو وہ صادق سنجرانی جیت گئے۔ تو بزنجو صاحب جو ہیں ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، ان سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہوا، آپ کے ساتھ 64
کمزور تھے, ووٹ پہ تھے, گھٹ گئے, تو انہوں نے کہا تھا آپ نے جنرل فیض حمید کا نام سنا ہے, یہ وہ ہے, یہ ان کی کارروائی ہے. اس طرح کا بڑا ان کا ایک سخت قسم کے ریمارکس تھے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ یہ سارا کچھ کس ساتھ ایسوسیٹ ہو رہا ہے, پی ٹی کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, کیونکہ صادق سنجرانی صاحب کو لانے والے تو پہلے تو یہ گناہ, یہ غلطی, یہ جرم جو بھی کہہ لے آصف زرداری صاحب نے کیا تھا, لیکن اس کے بعد وہ صادق سنجرانی پائن جنہ دا حیض ہی ادھر ٹر گیا, اپنے حل کے حقیقی سے جا ملے, وہ ان کے ساتھ باقاعدہ اینج جڑ گئے, اور زرداری صاحب دا فون سننا چھڑتا, پھر زرداری صاحب جو ہیں ان کے خلاف ہو گئے ہوئے ہیں اب. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ادھر عمران خان اور جنرل فیض حمید اس طرح آپس میں جڑتے چلے گئے. اس دوران جو جسٹس شوکت صدیقی تھے, انہوں نے باقاعدہ ایک ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے, اور وہ انہوں نے اپنی جو اپیل دائر کی ہوئی ہے, جوڈیشل کمیشن نے ان کو نکالا تھا, ان کی امپیچمنٹ ایک قسم کی تھی, تو اس پر انہوں نے اس کے خلاف جو اپیل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب جنرل فیض حمید میرے گھر آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ تسی نواز شریف دے مریم دے کیساں دا کی کرو گے اگر آپ کے پاس آتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جو قانون آئین کہتا ہے اس کے مطابق چلیں گے. تو انہوں نے کہا تو ساڑھے 2 سال دی محنت خراب کر دیں گا. یہ بات وہاں پر لکھی ہوئی ہے. اچھا, اب یہ بات جو ہے یہ پہلے تو اپنے طور پر منظر عام پر آ گئی, لوگوں نے ظاہر ہے جو کورٹ رپورٹرز تھے انہوں نے خبر نکال کر پبلک کر دی, لیکن اس کے بعد اس بات کو مزید جو اہمیت ملی وہ اس طرح ملی کہ جناب یہ مریم نواز صاحبہ نے جب اپنی بریت کی درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے, تو اس میں انہوں نے جو دلیل ساتھ 27 پوائنٹ تھے اس میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا, انہوں نے اس طرح سے پریشرائز کیا, اور یہ ثبوت ہے, یہ اس کا ایفیڈیوٹ ساتھ لگا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ مجھے اور میرے والد کو سزا جو ہے نا یہ جنرل فیض حمید نے کروائی تاکہ عمران کو فائدہ ہو سکے. اچھا, اب جب مریم نواز صاحبہ اور یہ سب لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے, اس وقت پی ٹی آئی جو ہے, چاہے وہ فرق حبیب صاحب ہوں, چاہے فواد چودھری صاحب ہوں, چاہے اسد عمر صاحب ہوں, چاہے اور کوئی بھی ان کا اہم ترین لیڈر ہو, وہ سارے جناب جنرل فیض حمید کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے, بالکل فرنٹ پہ آ گئے جویں انہوں کا سکا پرا ہوئے اور یا ان کی پارٹی کے لوگ ہوں. لہٰذا وہ جو جڑت ہے نا جنرل فیض حمید کی اور عمران خان کی, وہ سر بنتی چلی گئی کم از کم ساکھ کی حد تک. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پریکٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ایسوسیٹڈ تھے یا ہیں جس طرح سے لوگوں میں تاثر موجود ہے, لیکن بہرحال لوگ جو ہیں وہ سمجھتے یہی ہیں کہ جناب اگر جنرل فیض حمید جو ہے وہ پشاور میں ہے تو پشاور و ٹھنڈیاں وانیاں عمران خان, اس طرح کے جملے آپ نے سنے ہوں گے. اگر وہ جو ہیں آئی ایس اے چیف ہیں تو عمران خان ستہ خیرہ نے, اگر وہ آرمی چیف بن گئے تو اگلے 10 سال بھی عمران خان کے. یہ عام جو ہے نا ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر آپ کو اس طرح کے ریمارکس مل جائیں گے. اچھا, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میری نظر کے اندر کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ڈسپلنڈ فورس کے آدمی ہیں, اور ان کے جو ڈیوٹی ماضی میں لگی ہے سر انہوں نے پوری کی تھی, اب جو ڈیوٹی لگی ہے وہ پوری کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے اس کے اندر جنرلوں کا رول اینا وڈا رہا ہے کہ اس سے کوئی بندہ انکار کر نہیں سکتا کسی بھی صورت. 2018 کے انتخابات ہوئے, مجھے یاد ہے ملتان کے اندر جو ہے ایک نون لیگ کا ایک متوقع امیدوار تھا, انہیں رلا پایا, انہیں کہا اے دیکھو یہ بندے میں نے مار دے پہ رہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ جناب مجھ پہ پریشر تھا, اور پھر میں نے جو ہے نا وہ پہلے انہوں نے نام لیا اس ادارے کا کہ فلاں فلاں میجر کیپٹن پتہ نہیں اس طرح کا کوئی نام نہیں تھا, مجھے یاد نہیں ہے, اب اس کو بھول گیا ہوں, کافی پرانی بات ہو گئی سر, انہوں سے بھی بڈھے ہو گئے ہیں, 4 سال 4.5 سال پرانی گل ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ پہلے انہوں نے نام لیا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ کھڑے ہیں مجھے دھمکا رہے ہیں. اس کے بعد جناب جب ان کا دوبارہ پریس کانفرنس کی تو کہ میں کاغذات واپس لیتا ہوں, میرے پہ محکمہ زراعت والوں کا پریشر ہے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اس حد تک انوالومنٹ رہی ہے ماضی میں آرمڈ ہماری فورسز کی یا آئی ایس آئی کی, کہ اب انہوں نے وکھرا کرنے لگیا, بڑا زور لانا پہ رہا, بڑا یعنی باقاعدہ کوشش کرنی پڑی کہ پائے نہیں کمی کہ نہیں ہے تسی اس گل نو سمجھو, لیکن ایتھے گل لوکی سمجھن نو تیار نہیں. اب واقعہ یہ ہوا ہے کہ 14 اگست ہی ظاہر ہے کل جشن آزادی تھا. اب جو فیض حمید صاحب ہیں وہ نارتھ وزیرستان کے علاقے میں گئے, کیونکہ وہ ابھی تک کور کمانڈر پشاور ہیں.
ان کا تبادلہ ہو چکا ہے، اور وہ تبادلہ ظاہر ہے یہ بہاولپور کا انہوں نے چارج لینا، لیکن اے پوائن کوئی ایسا چلو تبادلہ نہیں ہوں کہ ایتھے ڈیوٹی تسی اج کرنی تھی اتنے کل کرنی. ظاہر ہے پوری کور ہے اس کی ایک جو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کا معاملہ ہوتا ہے، پوری کی پوری بریفنگ دی جاتی ہیں، پوائن سلوٹ وائی آندے جاندے ہیں، وہ ساری تقریبات ہوتی ہیں، تو اس کے بعد جا کے بندہ جو ہے نا وہ چارج چھوڑتا ہے اور اگلا بندہ چارج لیتا ہے، کیونکہ جو کور ہے اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بغیر کور کمانڈر کے نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ ایک رول ہے، پوری دنیا میں یہ رول ہوتا ہے. تو وہ ابھی تک وہاں پر چونکہ کور کمانڈر پشاور کے طور پہ تعینات ہیں، اس لیے نارتھ وزیرستان میں جو قبائلی علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں پاکستانی، انہوں نے اپنی تقریبات کی، کھیلیں تھیں بہت ساری ہوئی، رسا کشی ہوئی، اس میں جوڈو کراٹے ہوئی، وہ پاجی رسا ٹپن کی گیم ہوئی ہوئے گی، پودے لگانے کی ہوئی، یہ سارا کچھ ہوا. اس میں مہمان خصوصی کے طور پہ انہوں نے جنرل فیض حمید کو بلایا ہوا تھا، اور وہ وہاں پر گئے. بڑی 2-2.5 منٹ کا وہ ایک پیکیج سا بنا ہوا ہے، میں نے ٹویٹر کے اوپر اس کو دیکھا ہے، اور اس میں کرکٹ کی کھیل بھی ہوئی، کرکٹ کا میدان بھی لگا. کرکٹ کے میدان میں جنرل فیض حمید نے ایویں بیٹنگ کی تھی، ایویں نہیں ہوتی یعنی تمہیں ریڑھ کے گیند کرا دیو، اور اس طرح کی بیٹنگ انہوں نے کی تھی، اور اس میں ان کے ہاتھ میں بیٹ ہے. کسی نے وہاں پر ایک تصویر اتار لی، تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہے، جنرل فیض حمید کے ہاتھ میں ایک بیٹ ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں، پیچھے پاکستان کا جھنڈا ہے. تصویر ویسے اتارنے والے کا کمال ہے کہ انہیں تینوں شاواں کٹھیاں لیتیاں، فریم بڑا سونا بنایا، فیض حمید صاحب کی تصویر ہی سونی آئی وہ، تو وہ تصویر ہو گئی سر وائرل. اور جیسے ہی تصویر وائرل ہوئی ہے، ہاتھ میں عمران خان کا انتخابی نشان جو چونکہ بیٹ ہے، تو وہ جنرل فیض حمید نے پکڑا ہوا ہے. تو وہ بھائی نے ساری گل عمران خان چلی گئی، دیکھو بھائی نے ہوں نے بیٹ پڑ لیا، اے سیدھا بھائی نے عمران دے نال. اس طرح کی گفتگو جو ہے کچھ بدخواہ وہ کر رہے ہیں، جبکہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. میں سیریس نوٹ پہ یہ بات سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کور کمانڈر ہو، کوئی بھی جو ہے اپنا کسی بھی یونٹ کا انچارج ہو، اس نے پالیسی پوائن آرمی چیف دی ٹوک کرنی ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آرمی چیف کہے کہ ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے، تو تھلے والا کور کمانڈر کہے نہیں جی اسی پولیٹیکل رہنا. یہ ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آرمی جو ہے وہ ایک ڈسپلنڈ فورس اسی لیے ہے کہ پوائن اتنے کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے. اے نہیں ہو سکتا حکم آیا تو اتنے عمل ہونا ہی ہونا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں پائن میں نہیں، ایسا نہیں. کوئی جمہوری فورم نہیں آرمی، دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا. لہٰذا وہاں پر ووٹر کے حساب سے فیصلہ ہونا کوئی نہیں، اتنے تو فیصلہ ہونا ہے کہ جناب آرمی کا حکم آ گیا، کور کمانڈر انتہائی اہم عہدہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ ماننے پر مجبور ہے، دل کرے یا نہ کرے. اگر وہ دل نہیں کر رہا، انہیں چین بچین کی تھی پائن اسے لمحے فارغ نے، اسی لمحے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے، نہ صرف نوکری سے جائیں گے بلکہ خدا کورٹ مارشل بھی ہو جائے. لہٰذا یہ جرت کوئی نہیں کرتا. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ کچھ انڈیویجولز جو ہیں تھلڑی سطح کے انڈیویجولز، میں اتنے ہائی لیول کے انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، تھلڑی سطح جڑے انڈیویجولز نے وہ اپنی پسند ناپسند کے مطابق جتنے کسی کو فیور دے سکتے ہوں نے اتنے فیور پائن اگلے دے دیں نے. تو یہ ان کا ایک ہے کہ عمران خان کو فیور مل رہی ہے، اور اس بات کا خدشہ بہت سارے لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ کیا وجہ کہ عمران خان ہر پاسے دندن آندہ پھردا ہے، اور وہ ہر قسم کی جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے جو پاکستان کے خلاف جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس بھائی نے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کیسز بھی ہیں، پروفڈ ہیں، فیصلے آگے الیکشن کمیشن کے، اس بھائی کو ہاتھ نہیں پا رہا، لگتا ہے کہ کوئی پیچھے ہاتھ ہے. اچھا اب یہ باتیں ظاہر ہے کہ سارے کرتے ہیں، شک ہے کیونکہ ماضی رہا عمران خان تے فوج دا پائن لاڈلا. عمران خان جو ہیں وہ تو فوج کے اتنے لاڈلے کہ جنہ نواز شریف کدی لاڈلا نہیں رہا، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ لاڈلے وہ فوج کے ہیں، تو رہے ہیں ماضی میں، اب ہیں یا نہیں ہیں لیکن ماضی میں باہر وہ رہے ہیں. تو اس لیے جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ میں ایک بیٹھ کے آیا سر، تصویر کی آ گئی مارکیٹ دے وچ، لوگوں نے رولے پاتے، گلاں بڑھا لیاں، داستانہ کر لی ہیں، لیکن جو میں سمجھتا تھا اس حوالے سے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب میں آتا ہوں دوسری خبر کی طرف. وہ خبر یہ ہے کہ جناب شہباز گل صاحب جو ہے نا وہ سر تحریک انصاف کی اور عمران خان کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں، نہ اس کو اگل پا رہے ہیں نہ نگل پا رہے ہیں. جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے جاوید چودھری صاحب کے جو ایکسپریس نیوز کے بڑے معروف اینکر ہیں ان کے پروگرام میں یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جناب شہباز گل نے جو کہا 100% ان کا ذاتی خیال ہے، پارٹی کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ. یہ باقاعدہ طور پر فواد چودھری صاحب نے بات کی تھی. اس کے بعد اسد عمر نے کہا جناب ٹھیک ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے، اگر کوئی ایسا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو مطلب مقدمہ بنائیں، یار آپ نے پھاڑ ہی لیا.
ٹھیک ہے، اور وہ ان کا ذاتی بیان ہے جی، یہ مقدمہ بنا لیں. یہ بات اسد عمر صاحب نے کی. پھر عمران خان صاحب نے جو قوم یوتھ سے خطاب کرتے ہوئے جس کو انہوں نے پریس کانفرنس کا نام دیا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ یار دیکھیں یہ ٹھیک ہے، اس کا ذاتی خیال تھا، اس نے کوئی بات غلط کر دی ہے، ہم مقدمہ بنائیں، آپ اس کو بلائیں کورٹ آف لا میں آ کے، وہ اس پر جو چارج لگائیں وہ اپنی صفائی دے گا، وہ سارا کچھ ہوگا. پر دیکھو تسی تے یار گڈی دا شیشہ ہی توڑتا پھڑ کے. ایڈا مینوں ہاسا آیا عمران خان کی اس گل دے، آپ نے اس کے ڈرائیور کو مارا، حالانکہ گڈی کا شیشہ اس لیے توڑا جس لیے عمران خان شہباز گل باہر نہیں آ رہے سی. اصل میں عمران خان اور شہباز گل ایکو مکنے نا، ٹچ بٹنا ہی جوڑی پائے نا، سارا نا کیموفلاج کیتا، استادی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بھی آپ کو ثابت کرتا ہوں، وہ اس لیے میرے منہ سے نا عمران خان کا نام نکل گیا شہباز گل کی جگہ پہ. تو شہباز گل صاحب کی اس وقت ان کی گاڑی کا شیشہ توڑا گیا تھا جب وہ باہر نکلنے سے انکاری تھے. اچھا توڑا گیا، پھر وہ بھائی باہر آ گیا، اور جو ڈرائیور تھا انہوں تو کسی نے باہر بھی نہیں کڈیا، وہ دل تے گیا بھی کوئی نہیں. ان تے پولیس والے نے انج کرے انگل نہ اشارہ کیتا گڈی ادھر کر لے، انہیں بڑے پپو بچے کی طرح گڈی ادھر کر لی. لیکن عمران خان کہہ رہے تھے کہ ان کو مارا پیٹا گیا. اچھا اب یہ ان کا موقف رہا ہے. یہ جو 13 اگست کو عمران خان نے یہاں پہ جلسے کے نام پر، جشن آزادی کے نام پر ایک ڈانس پارٹی کی تھی. اچھا میں اس کو ڈانس پارٹی کہتا ہوں اس لیے کہ جس طرح کی فوٹیجز آتی ہیں نا سامنے، وہ تو لگتا نہیں کوئی سیاسی جلسہ ہے، اور نہ ہی ظاہر ہے عمران خان جو ہیں وہ کوئی تعمیری بات کرتے ہیں. میری نظر میں تعمیری بات ان کی کوئی نہیں ہوتی، آج تک تو میں نے نہیں سنی. پتہ نہیں لوگوں کو پسند آتے ہوں گے تو لوگ جاتے ہیں نا، کوئی کسی نے زبردستی بھا کے تھوڑی لائی جاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں ٹرمپ ہے دنیا کا سب سے نمبر 1 جو ملک ہے نا سر ترقی کے اعتبار سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی کے اعتبار سے بھی، وہ امریکہ سر. تو امریکہ ورگے ملک دے وچ ٹرمپ بھی صدر رہا ہے اور اس نے 7 کروڑ ووٹ لیے تھے. تو پاکستان دے پہن ترقی دے اعتبار نہ میرا خیال ہے کوئی 198 ملکاں جو شاید 190واں نمبر ہوئے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اگر عمران خان پاپولر ہے، یعنی ایک طبقے کے اندر پاپولر ہے، تو یہ کوئی وڈی گل نہیں ہے. ایسا اگر امریکہ جو ہو سکتا ہے تو ایتھے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ عمران خان اور ٹرمپ جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ کزن بردر ہیں، بلکہ ریئل بردر لگتے ہیں. اینے زیادہ انہوں نے آپس کے خیالات ملتے ہیں اور اقدامات جڑے کرتے ہیں وہ ملتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جناب اس جلسے کے اندر عمران خان نے شہباز گل کا تذکرہ صرف اتنا کیا تھا کہ جناب شہباز گل کیا کہے گا، اے آر وے کو کیا پتا، اور اے آر وے کو اس لیے بند کر دے کہ وہ میرا موقع پہ چاہتا ہے. باقی سارے صحافی جو ہیں وہ جناب پتہ نہیں کیا کرپٹ ہیں اور ضمیر فروش ہیں، ٹٹو ہیں، کرائے کے ٹٹو ہیں، اس طرح کے لفظ بولے. تے خاص اب جان دیو رب دا نام ہے کیڑا کدا کرائے دا ٹٹو ہے، یہ سارے جانتے ہیں. یہ ہر ایک کو پتہ ہے کون کس کے کرائے کا ٹٹو رہا ہے، اور ابھی بھی کون کس کی جو ہے نا وہ کر رہا ہے، خوش جو ہے کیا کہتے ہیں چمچا گیری کر رہا ہے. یہ سارے جانتے ہیں. سارے میڈیا کو اس طرح سے مت کہیں. مطلب ویسے تو میڈیا والے نے مالکانوں ہی حیا کوئی نہیں آ رہی اس طرح کے ریمارکس کے بعد، تو عمران خان کا بائیکٹ ہونا چاہیے. لیکن وہ دہائی جاندے نے. اس پر میں کہتا ہوں اور لوگ بھی کہتے ہیں کوئی ہے ہاتھ پائن جہاں میڈیا مالکان نو مجبور کرتا ہے کہ عمران خان تو گالاں کھا کے بھی انہوں لائیو دکھانا جے. تو ظاہر ہے. خیر میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں. اب جب وہ عمران خان کے الفاظ ابھی تک سارے میڈیا کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر چل رہے ہیں، یہ وہ الفاظ مدم نہیں پئے، تو آج فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ظلم کی انتہا ہے. لیکن یاد رکھیں پوری پارٹی شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے. یہ آج فواد چودھری صاحب نے کہا ہے. یار کسی ایک بھانڈے دے ٹکن بن جاؤ. آپ کبھی کہتے ہیں کہ وہ ذاتی خیال ہے، کبھی کہتے ہیں کہ پوری پارٹی اندر کھلوتی ہے. اگر پوری پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ شہباز گل نے کہا وہ پارٹی پالیسی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ماضی میں ایک ایسا کیس ہو چکا ہے کہ فوج کے اندر انتشار اور بغاوت کروانے کی کوشش کا الزام میں ایک بہت بڑا پولیٹیشین 5 سال قید ہو چکا ہے. وہ نام جوید ہاشمی. اور جوید ہاشمی صاحب کے جو پارلیمنٹ لاجس میں کمرہ تھا تب اے آئی ڈی کے وہ صدر ہوا کرتے تھے، تو وہاں پر جو ایک کسی نے خط پھینکا تھا، سارے پارلیمنٹیرینز کے کمروں میں پھینکا تھا. شیری رحمان صاحبہ بھی تھیں، مخدوم امین فہیم بھی تھے، فوزیہ وہاب ہوا کرتی تھیں، سارے نے کمرے چاہیا سی. لیکن جوید ہاشمی صاحب نے غلطی یہ کی کہ اس خط کو پکڑ کر پریس کانفرنس کھڑکا دی، حالانکہ سب نے منع کیا تھا کہ سر اس طرف نہ جائیں.
پریس کانفرنس کھڑکا دی، اس میں بھی اسی قسم کی گفتگو تھی. لوئر جو گریڈ کے آفیسرز تھے ان کی طرف سے جنرل مشرف کے خلاف، لہٰذا 5 سال سزا ہو گئی. لیکن وہ بچ اس لیے گئے بعد میں سپریم کورٹ سے، اس لیے ان کی بچت ہو گئی کیونکہ ان کا ماضی کا ریکارڈ ایسا کوئی نہیں تھا. نون لیگ کا ایسا کوئی ریکارڈ نہیں تھا کہ انہوں نے فوج کے خلاف گفتگو کی ہو یا فوج کو بطور ادارہ بدنام کرنے کی کوشش کی ہو، ایسا ریکارڈ نہیں تھا. ایتے پوائنٹ گل ڈفرینٹ ہے. ٹرینڈز چلے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی نے مسلسل چلائے ہیں پچھلے 6-7 ماہ سے، سارے ریکارڈ پر ہے. جنرل باجوہ کے خلاف چلائے ہیں، بطور ادارہ فوج کے خلاف چلائے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بیان جو ہے کسی نے کان چ نہیں کیا، ARY TV تے کیا ہے، سارے نے سنیا ہوا. لہٰذا یہاں پر شہباز گل کا بچنا جو ہے نا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے. بہرحال پاکستان ہے سر، پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی عدالتیں ہیں. اگر یہاں پر بے گناہوں کو سزائیں ہو سکتی ہیں اور پھانسی لٹک سکتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی مثال سامنے ہے. اور جو گناہ گار ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں باقاعدہ، وہ سر ملک دے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو 62-63 میں پورے نہیں اترتے، زارا زرین عمران خان 62-63 پہ پورے نہیں اترتے. امریکی ریاست کا فیصلہ موجود ہے، پائن امریکہ ذاتی حیثیت نہیں جا سکتا. ویسے تو ہوں انگلینڈ بھی کدی نہیں جائے گا، وہاں پہ بھی انکوائری شروع ہو گئی. لیکن زارا زرین ہے سر، سب نو پتہ ہے، اپنی کتاب میں لکھا جوا کھیلا، پھر واقعات سنائے ہیں. اس کے باوجود سر ان کو جو نام دیا گیا کہ بڑا جڑا نا کیا کہتے ہیں جی بڑا ایماندار آدمی ہیں، یا بالکل 62-63 پہ پورے اترتے ہیں. بابے ڈیم والی سرکار 5 آنے والا ڈاکیا جنرل جسٹس اپنا ثاقب نثار کی عدالت سے ملا تھا، سرٹیفکیٹ ملا معذور، ٹھیک ہے. تو یہاں پر سر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے عدالت ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے. اس پر میں ابھی کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. جب فیصلہ آ جائے گا تب پھر کمنٹ کروں گا. اب تک جو میرے پاس معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کی گوش گزار کر دی ہے. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں.